अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नावल के एपिसोड 44 की तरफ। फिक्र मत करो, अतिया दुर्रानी अपने मोहरे चलाना अच्छे से जानती है। ना मैं जेल जा रही हूँ ना तुम, सो चिल करो। अतिया दुर्रानी का बेफिक्र अंदाज और अल्फाज पर जहाँ वो पुरसुकून हुई वहीं उन्हें गुस्सा भी आया, जिसका इजहार उन्होंने पल में कर डाला। तुम्हें इल्म भी है कि मैं जेल लफ्ज़ सुनकर ही खौफ से मरने वाली हो जाती हूँ। गुजा के वहाँ जाकर रहने का तसव्वुर ही सुहाने रूह है। फिर भी तुमने मुझसे ये बात कही, ऊपर से चिल करने का कह रही हो। अगर चिल करना अपने बेडरूम का हशर नशर कर देना है तो मैं भी इस तरह से चिल कर सकती हूँ। तपे तपे अंदाज में तेज़ तेज़ बोलते आखिर में उन्होंने गुस्से में सा झटका तो अतिया दुर्रानी ने उनके खफा खपा से चेहरे पर नज़र डाले हल्का सा कहका लगाया था। आदत नहीं गई तुम्हारी अब तक यूँ खफा होने वाली, हालांकि अब तो तुम बूढ़ी हो चुकी हो। अपनी बात का लुत्फ लेते उन्होंने शरारत से उन पर टॉन्ट किया और साथ बाएं आँख का कोना भी दबाया तो वो उनका पुरसुकून दिलकश चेहरा और अंदाज देख पूरी तरह से ठटक गई। सुबह तक जो वो आतिशफिशां बनी हुई घर से निकली थी, इस वक्त उनका बला का पुरसुकून अंदाज उन्हें अचंभे में डाल गया था। वैसे वो खुद भी ये बात मानती थी कि अतिया दुर्रानी के मुकाबले में वो कम सूरत ही थी, जबकि अतिया दुर्रानी इस उम्र में भी बला की हसीन लगती थी। ऊपर से उनके पहनने ओढ़ने का मॉडर्न अंदाज। इस वक्त भी वो ब्लैक पैंट पर वाइट स्टाइलिश सा लॉन्ग टॉप पहने, गले में ब्लैक की सिक्कों वाली माला डाले, अपने शोल्डर कट डाई ज़दा स्लिकी बालों और लाइट से मेकअप के साथ सोफे पर एक शान से टांग पर टांग रखे नशिस्ता कहीं से भी अबराज की माँ नहीं लग रही थी। मुझे लगता है कि तुमने दुश्मन को ज़ेर करने की तरकीब निकाली है, जभी तो इतनी रिलैक्स हो। अतिया दुर्रानी के दिल का सरापे पर से नजरें हटाकर उन्होंने दिमाग में उभरती ये बात झट से पूछ डाली तो उनके दुरुस्त अंदाज़ा लगाने पर अतिया दुर्रानी ने उन्हें दाद देती नज़रों से देखा था। एक तुम ही तो हो जो मुझे सबसे अच्छे से जानती हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। टेक छोड़कर सीधा होती वो एकदम हाथ बढ़ाकर उनका गाल थपथपा गई तो उन्होंने फ़खरिया अंदाज में अपनी गर्दन अकड़ाई थी। सारा दिन गुजर गया, मैंने कुछ ढंग से नहीं खाया। ऐसा करो खाना लगवाओ। अरे हाँ, खाने से याद आया कि कितनी बेवकूफ़ औरत हो तुम। बेटी की भी अभी नई नई गृहस्थी शुरू हुई है और तुमने बेटी दामाद को खाने पर मद्दू तक नहीं किया। अतिया दुर्रानी की बात करने का अंदाज अचानक के तासुर ज़्यादा हुआ तो उनके माथे की तेवरी पल में चढ़ी। बहुत खूब, जिस बेटी ने मेरा मान तोड़ा और एक गैर लड़के को माँ के मुकाबले पर ले आई, मैं ऐसी नाखल्फ औलाद को खाने पर बुलवाऊँ? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। वो तो जैसे इस बात को सुनते ही बरहम हुई थी, पर इस पर आया गुस्सा उनका अब तक ख़त्म नहीं हो सका था और इस दिन के बाद से उन्होंने उससे कोई राब्ता तक नहीं किया था। औलाद है तुम्हारी, दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दो। उन्होंने अपनी गुस्से से भरी दोस्त का हाथ पकड़े उनको प्यार से पुचकारा तो वो एक झटके से उनके हाथ से अपना हाथ निकालती सोफे से उठ खड़ी हुई। इस उम्र में आकर वो लिबास के तौर पर हमेशा अब साड़ी ही पहनती थी। इस वक्त भी वो ग्रे प्लेन साड़ी में मलबूस कमर तक गए लंबे डाई ज़दा बालों के साथ गले में सोने की मोटी चेन पहने लाइट मेकअप में गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ अतिया दुर्रानी की जानिब देख रही थी। खुद तो तुम अबराज से इतनी खफा हो कि ना उसकी कोई बात सुनी और ना उसकी कोई कॉल पिक की। वो बेचारा सारा दिन तुम्हारे लिए हलकान रहा। तुमने खुद तो अबराज को माफ़ नहीं किया तो मुझे क्यों परिज़े को माफ़ करने के लिए कायल कर रही हो? अतिया बेगम ने तहामुल से उनकी पूरी बात सुनी और ख़ुद भी उठकर उनके मद्दे मुकाबिल आकर उनकी आंखों में देखकर उस संजीदगी से गोया हुई। किसने कहा कि मैं अपने ऐबी से खपा हूँ? वो मेरी लाडली औलाद है। एक निकाह वाली इतनी पुरानी खबर छुपाने पर मैं क्यों और कब तक उससे खपा रहती? सो मैंने दिल बड़ा करते उसे माफ़ कर दिया है। अब कल सुबह तुम परीजे को कॉल करके डिनर पर बुलवाओगी। यहाँ बात ख़त्म होती है। अतिया दुर्रानी के बात करने का रसान भरा अंदाज उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो ताज्जुब भरी नज़रों से उन्हें देखे जा रही थी। सच में तुमने एबी और परीजे को माफ़ कर दिया? वो अब भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। उन्हें यकीन करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि अतिया दुर्रानी ने इतनी जल्दी कैसे इन सबको माफ़ कर दिया। वह आसानी से बख्शने वालों में से नहीं थी। ज़रूर उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अतिया, तुम क्या करने वाली हो? उनके पुरतजस्सुस अंदाज पर अतिया दुर्रानी का कहका बेसाख्ता था। इस पर उन्हें अपनी जिगरी दोस्त से खौफ सा महसूस हुआ। वो बिल्कुल किसी साइको की तरह हंस रही थी। खौफ तो फिर बनता ही था। बस करो अतिया,
انہوں نے گھبرا کر ان کے شولڈر پر ہاتھ کا دباؤ دیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئیں، یوں جیسے کھلونے سے سیل نکال دیے گئے ہوں۔ جو بھی ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا، سو ریلیکس رہو اور کھانا لگوا دو، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر ہم دونوں سہیلیاں مل کر کھانا کھائیں گی۔ ان کا گال تھپتھپا کر وہ ان کو پچکارتے ہوئے بولتی آگے کی سمت بڑھ گئیں تو وہ بھی فی الحال ہر چیز ذہن سے جھٹک کر میٹ کو کھانے کا بولنے چل دی تھی کہ بھوک تو انہیں بھی زوروں سے لگی تھی۔ میم، سر نے کہا ہے کہ میں آپ کو ان کے بیڈ روم میں پہنچا دوں۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ ملازمہ گیسٹ روم میں داخل ہوتی اپنی بات مکمل کرتی اس کی جانب منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری امی اور بہن چلی گئیں؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آتی نرمی سے اس سے مستفسر ہوئی تھی جو اس کی ذات کا خاصا تھا۔ جی میم، سب گیسٹ جا چکے ہیں، بس سر کے چند ایک دوست ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، آئے میں آپ کو آپ کے روم میں لے چلوں۔ اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دیتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے روم سے نکل آئی تھی۔ کوریڈور اور ہال سے ہوتی وہ اس سے زینے پر لیے چڑھنے لگی۔ بریرہ نے ایک ہاتھ سے کلچ کے ساتھ اپنا گاؤن سنبھال رکھا تو اس کا دوسرا ہاتھ میٹ کے ہاتھ میں تھا، جو ناک کی سیٹ میں اس کی سہولت کی خاطر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ فرسٹ فلور پر صرف 2 کمرے تھے، دائیں طرف والا روم خالی تھا لیکن بائیں طرف والا روم جنید درانی کا تھا۔ اس کا یہ گھر اور یہاں کی ہر شے جدید ہونے کے ساتھ ساتھ قیمتی بھی تھی، لیکن کچھ چیزیں قدیمی بھی تھیں۔ اس کے ڈیڈ کافی رچ تھے جو اس کے لیے کافی پراپرٹی اور بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے۔ جنید درانی چونکہ اکلوتا تھا تو یہ ساری پراپرٹی اس کی ملکیت تھی، لیکن اس نے اسے عیاشی کی نظر نہیں کیا تھا بلکہ وہ محنت کرنے پر یقین رکھتا تھا، سو وہ اپنا بزنس کامیابی سے رن کر رہا تھا۔ بریرہ نے ملازمہ کی پیروی میں اس کے بیڈ روم میں قدم رکھا تو یوں لگا کہ وہ کسی اور ہی جہاں میں چلی آئی ہو۔ اس کا ماسٹر بیڈ روم حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی وال پر LED نصب تھی اور اطراف پورا میوزک سسٹم سیٹ تھا۔ اس کے بالکل سامنے گولائی انداز میں صوفہ سیٹ تھا جس کے آگے ایک میز بھی رکھی تھی جس پر ترتیب سے 3 ریموٹ رکھے تھے۔ ایک طرف دیوار گیر فریج نصب تھا، اسی طرح کمرے کی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ آگے بڑھتے تو 2 اسٹیپ کے بعد وڈ فلور تھا جس کے اطراف وائٹ کلر کے قیمتی نیٹ کے پردے لٹک رہے تھے جس وجہ سے سامنے کا منظر کچھ دھندلا رہا تھا۔ میڈ نے پردہ ہاتھ سے سائڈ پر کیا اور اسے لیے مزید آگے بڑھی تو گویا پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہکتا محسوس ہوا۔ ہر جانب کینڈل سٹینڈ اور فلاور سٹینڈ خوبصورتی سے رکھے تھے۔ ڈم لائٹ اور رومانوی ماحول دیکھ اسے گھبراہٹ سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سامنے ہی جنید درانی کی قد آور پورٹریٹ آویزاں تھی۔ بلیک کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ ایک شان سے استادہ کیمرے کی آنکھ میں اپنی مقناطیسی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس تصویر کو دیکھ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بذات خود سامنے والے کو دیکھ رہا ہے۔ بریرہ نے ایک دم تصویر سے نظریں پھیرتے جھرجھری لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وال پر جنید درانی اور ڈوگر کی بچپن اور جوانی کی کئی تصاویر آویزاں تھیں، اس وجہ سے ان کے بیچ کی دوستی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میم، سر نے کہا تھا کہ آپ چینج نہیں کریں گی، سو آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بات کرنے کا وہی روبوٹک انداز تھا۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے بریرہ کو بیٹھنے میں مدد بھی کی تھی۔ یہ دائیں طرف ڈریسنگ روم ہے اور اندر ہی بالکل لاسٹ میں واش روم بھی ہے۔ اسی طرح بائیں طرف ایک گلاس ڈور ہے جو باہر بالکنی میں کھلتا ہے۔ اس نے کمرے کے متعلق اسے ہر بات بتا دی تھی۔ وائٹ اور گرے تھیم پورے کمرے میں نمایاں تھی۔ جس جانب اس نے بالکنی کا بتایا تھا وہاں دبیز پردوں سے ڈھکی تھی اور اسی طرح ڈریسنگ روم کا سلائڈ ڈور بھی بند تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ٹھہرو یہیں۔ اسے واپس پلٹتے دیکھ وہ ایک دم سے بول اٹھی۔ اسے تنہا رہنے کی عادت نہیں تھی، اس وقت بھی اسے تنہائی کے خیال سے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ میم، آپ آرام کریں، ہمیں سر کے روم میں زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی مجھے اور بھی کئی کام ہیں۔ اس نے مؤدب انداز میں گویا اسے انکار کر دیا تو وہ دل محسوس کر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک افریقن اس کی ہم عمر لڑکی تھی جس نے ملازموں کی مخصوص بلیک اینڈ وائٹ وردی پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، نام تو بتاتی جاؤ۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ وہ جلدی سے بول اٹھی۔ وہ اب تک ایک اس ملازمہ کو ہی تو فی الحال جانتی تھی، اس کا بھی نام نہیں معلوم تھا اسے۔ اگر کبھی اسے بلانے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ کیسے اس کا نام لیتی، سو نام جاننا ضروری تھا۔ میرا نام میڈا ہے۔ شائستگی سے اپنا نام بتا کر اس مرتبہ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تو بریرہ نے تھک ہار کر کشن سے ٹیک لگا دی۔ اس وقت اسے نینا اور اپنی امی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی جس کے سبب اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو اس نے جلدی سے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا۔ کلچ میں سے اپنے چشمے کا کیس اور لینس کی مخصوص ڈبیا نکال کر اس نے سب سے پہلے آنکھوں سے لینس ریموو کر کے ڈبیا میں رکھے اور دونوں چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھتی خود پیر پسارے بیڈ پر آرام دہ حالت میں لیٹ گئی۔ ویسے ہی دل و دماغ ایک تھکن کی زد میں تھے۔ کمرے کا ماحول ہیٹر کی بدولت گرمائش لیے ہوئے تھا۔ اس نے پھر بھی پیرانے پڑھا کمفرٹ کھول کر اپنے اوپر لیا اور کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بند ہو گئیں۔
یہ رات کا دوسرا پہر تھا جب اسے اپنے چہرے پر جا بجا سلگتے کوئلوں کے جیسا احساس اجاگر ہوا۔ ساتھ ہی اسے اپنے وجود پر کسی کے ہاتھوں کی سرسراہٹ بھی محسوس ہوئی تو اس کی سوئی ہوئی حسیات جاگ اٹھیں اور اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جنید درانی کو اپنے اوپر جھکا دیکھ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں سے خوف کے سبب دبی دبی چیخ سی برآمد ہوئی تھی۔ ارے تم اٹھ گئیں بیوٹیفل، آج تم کس قدر حسین لگ رہی ہو، اپنے حسن کا خراج لیے بغیر تم سو کیسے سکتی ہو؟ اس کے چہرے کے دلکش خد و خال کو بے تابی سے چھوتے ہوئے جیسے مدہوش ہو رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے اٹھتے شراب کے بھپکے نے بریرہ کا دل بری طرح سے متلا دیا تو اس نے جنید درانی کے کشادہ سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالے اسے پوری طاقت سے پرے دھکیلا اور سرعت سے بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں تیزی سے اٹھنے پر جنید درانی نے گرتے ہوئے اس کا گاؤن پیچھے سے پکڑا تو کھلے بٹن ہونے کے سبب وہ گاؤن اسی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اب بریرہ کے وجود پر انر موجود تھا جو وداؤٹ سلیوز تھا، جس وجہ سے اس کے دودیا بازو نمایاں ہو کر عجب باہر کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ انر گاؤن شیپ کا ہی تھا لیکن اس کا گلا ڈیپ گولائی شیپ میں تھا، جس وجہ سے اس کی نسوانی خوبصورتی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ بریرہ کے حواس کچھ ٹھکانے پر آئے تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دوپٹہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ بغیر کسی حجاب کے اس کے روبرو کھڑی حیا سے گویا خود میں سمٹی تھی۔ دوسری طرف بیڈ پر آدھے بیٹھے آدھے لیٹے جنید درانی کی نظریں بے باکی سے اس کے قیامت خیز سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ قریب آؤ۔ تم مجھ سے حلال رشتہ بنانا چاہتی تھیں تو اس حلال رشتے کے تقاضے بھی نبھاؤ، خمار آلود بے باکانہ لہجے میں کہتے وہ اسے اپنے لفظوں اور نظروں سے ہی سرخ کر گیا تھا۔ آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں سو پلیز آپ آرام کریں۔ وہ اس سے خوف کھاتی بمشکل مناسب لفظوں میں اسے انکار کر گئی تھی۔ وہ اپنے حلال رشتے کی شروعات یوں تو ہرگز بھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ خود حرام شے پی کر حلال رشتے کی طرف کیسے کر سکتا تھا؟ بریرہ کی آنکھوں میں اس پل بے بسی کی بدولت بے تحاشا جلن کا احساس اجاگر ہوا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بدقسمتی پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس اندھے کنویں میں اس نے خود چھلانگ لگائی تھی تو جینے کے لیے ہاتھ پیر بھی خود ہی چلانے تھے۔ اپنی سوچوں میں گم اسے خبر بھی نہیں ہو سکی اور جنید درانی اس کے قریب آتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پلیز یوں مت کریں۔ وہ اس کے شکنجے میں اس کے دہکتے لمس کو محسوس کرتی بری طرح سے مزاحمت کرنے لگی تو اس نے بدمزہ ہو کر اس کی گردن سے چہرہ باہر نکال اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا، جس وجہ سے وہ کچھ سہمی ضرور لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ کی طلب اپنی جگہ لیکن آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں۔ آپ اس پاک رشتے کو اس حرام حالت کی نظر مت کریں۔ آپ نارمل حالت میں میرے قریب آئیں گے تو بخدا میں آپ کے آگے چوں تک نہیں کروں گی بلکہ خوشی سے اپنا آپ پر نچھاور کر دوں گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت۔ آپ مجھے سراہ تو سکتے ہیں لیکن آپ مجھے نشے کی حالت میں یوں پامال نہیں کر سکتے اور نہ بریرہ درانی اس چیز کی آپ کو اجازت دے گی۔ التجائی انداز میں اپنی بات بمشکل اس تک پہنچاتے آخر میں اس کے لہجے میں ایک سختی سی در آئی تھی، جبکہ اس کے یوں انکار کرنے پر وہ بری طرح سے بھڑک اٹھا تھا۔ اسے سراسر یہ اپنی بے عزتی لگی تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس کے قرب کے لیے مر مٹی جاتی تھیں لیکن اس کے سامنے کھڑی چھٹانگ بھر کی لڑکی کے نخرے اور اکڑ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نشے کی حالت میں ہوں؟ اس کے چہرے پر جھکے وہ بری طرح سے دھاڑا تو بریرہ کو لگا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور اس کے دل کی دھڑکن آج رک ہی جائے گی۔ جی تو جناب اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔